بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ زیر نظر جلد سے پیشتر سوال عوام کے اور جواب عوام کے عنوان سے اولاً امام محمد باقر علیہ السلام، ثانیاً امام علی علیہ السلام اور ثالثاً حسین شریفین علیہ السلام کے جوابات پر مبنی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سے مروی جوابات پر مشتمل 2 جلدیں زیر طبع ہیں، اور اب سوال عوام کے جواب رسول اسلام کے بھی عنقریب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آنے کو ہے۔ اس جلد کے مترجم ہمارے عزیز دوست مولانا غضنفر ثقلین ہیں، جنہوں نے یہ کار خیر نہایت جانفشانی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ ان کے ساتھ مشہور دانشور برادر بزرگوار حضرت علامہ حسن جعفری نے ہمکاری کی اور علمی گتھیاں سلجھائیں۔ خالق لوح و قلم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم سب بشمول برادر مظہر عباس کو مکتب اہل بیت کی کما حق خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون رکھے، آمین بحق طٰہٰ و یاسین۔ وسلام مال اکرام محتاج دعا ریاض حسین جعفری فاضل کم۔ فصل اول، نمبر 1 علم، نمبر 2 معرفت، نمبر 3 اسلام اور نمبر 4 ایمان کے متعلق سوالات۔ علم کا سر آغاز کیا ہے؟ ایک آدمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کا سر آغاز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معرفت خدا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ ہم حق معرفت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ کو بے مثال جانو، اسے کسی چیز سے تشبیہ مت دو، اسے خدائے واحد قادر اول و آخر اور ظاہر و پوشیدہ مانو، ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ معرفت خدا ہے اور حق معرفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کی بہترین شکل ہے۔ بحار الانوار جلد 3 صفحہ 14 ہے 36 عن جامع الاخبار۔ علم کیا ہے؟ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے چپ رہنا۔ اس آدمی نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خوب توجہ سے سننا۔ اس آدمی نے پوچھا، اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یاد کرنا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر عمل کرنا۔ اس آدمی نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پھیلانا۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 28 ہے 8 عن الخصال للصدوق۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 48 ہے 4۔ دین کیا ہے؟ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا، یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ آپ کے دائیں طرف آیا اور کہا، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب آیا اور سوال کیا، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آیا اور پوچھا، دین کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آیا اور پوچھا، دین کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور فرمایا، یقین رکھو
کہ دین کی حقیقی فہم یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 393 63 تنبیہ الخواطر۔ اسلام کیا ہے؟ جابر جعفری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مناسک حج سے فارغ ہو کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو فرمایا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ مسلمان ہو۔ جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ابو ذر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام برہنہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیا ہے، اس کا جوہر گناہوں سے پرہیز ہے، اور اس کا کمال دین ہے، اور اس کا ثمر عمل ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 82 22 عمالیت شیخ طوسی اصول کافی جلد 2 صفحہ 46 2۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کیا وہ مومن ہے؟ جابر جعفری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا مومن شمار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری دشمنی کسی کو بھی یہود و نصارہ سے ملحق کر سکتی ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے دوستی نہ رکھے، اور وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں ان کے لیے بغض ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ ایک دن جبرائیل ایک اعرابی کے حلیے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ خدا روز قیامت فرشتوں، آسمانی کتابوں، پیغمبروں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے والوں پر اعتقاد ہو۔ جبرائیل نے کہا، سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مگر اسلام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ انسان یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا۔ فصل دوم، عقائد سے متعلق سوالات۔ باب اول، توحید و عدل کے بارے میں سوالات۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ اپنے پروردگار کا نسب بیان کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نسب کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نسب بیان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 روز تک کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ سورہ قل هو اللہ احد آخر تک نازل ہوئی۔ بحار الانوار جلد 3 صفحہ 22 9، اصول کافی جلد 1 صفحہ 171 1۔ ایک یہودی نے کہا، اپنے پروردگار کی توصیف بیان کریں۔ ایک دن ناصل نامی ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔